پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ اب 2024 میں صدقہ فطر کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹے بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست بیرون ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا اسی کرنسی کے حساب سے وہ ادا کریں گے یا جہاں پر وہ ان کا گھر ہے یعنی ابئی ان کا ملک ہے کیا اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے؟ تو ان کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال اور ان کے علاوہ اور بہت سارے سوال آپ جان سکتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ تو آئیے آج کے ان سوالوں کا جواب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر شرعی طور پر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب شخص شرعی طور پر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت اس کے پاس موجود ہو۔ اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر چھوٹے بچوں پر بھی واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر باپ صاحب نصاب ہے، شرعی طور پر وہ مالدار ہے، تو جب باپ پر صدقہ فطر واجب ہوگا تو پھر باپ پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر 2 کلو گندم یا پھر اس کا آٹا یا اس کی قیمت کیا بنتی ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور 2 کلو یہ تو تھی گندم یا اس کا آٹا، اور دوسرا نمبر پر جو یہ آٹا یا گندم نہیں دیتا تو اس کے لیے دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے 4 کلو کھجور یا اس کی قیمت، اور اگر کھجور بھی نہیں دے سکتا تو پھر اس کے لیے ہے 4 کلو جو یا اس کا آٹا، اور اگر جو بھی نہیں دے سکتا تو پھر اس کے لیے 4 کلو کشمش یا اس کی قیمت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب 2024 میں ان چیزوں کی کتنی قیمتیں بنتی ہیں؟ تو جو گندم ہے یا اس کا آٹا ہے اس کی اب قیمت ہے 300 روپے، 2 کلو گندم کی یا اس کے آٹے کی قیمت 300 روپے، اور 4 کلو کھجور یا اس کی قیمت ہے اب 4 کلو کھجور کی قیمت ہے 2400 روپے، اور جو 4 کلو جو ہے اس کی قیمت ہے 600 روپے، اور 4 کلو جو کشمش ہے اس کی قیمت ہے 4400 روپے یعنی 4400 روپے۔ اب اگر کوئی شخص کھجور ادا کرے گا تو وہ 4 کلو، اگر قیمت دے گا تو وہ 2400۔ اس طرح جو 4 چیزیں بتائی ہیں ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو ادا کریں یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کو ادا کر دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ تو صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں جن کو دینا چاہیے تو وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ ان میں سے یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ اپنے قریبی رشتہ دار مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ان کو نہیں دے سکتا، اور اپنے فروع مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتا، اور سید کو اور صاحب نصاب شخص کو نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ ہر کسی کو بندہ یہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے ہوتے ہی ہر مسلمان آزاد صاحب نصاب شخص پر واجب ہو جاتا ہے، اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہمارے بھائی یا دوست بیرون ممالک رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہمارے دوست بیرون ملک رہتے ہیں تو وہ صدقہ فطر ادا کریں گے، اسی حساب سے ادا کریں گے جس ملک میں وہ رہتے ہیں، اسی کرنسی کے حساب سے۔ مثلا کسی غیر ملک میں ہمارا کوئی دوست رہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کا جو آٹا ہے وہ ادا کرے، یا پھر اس کی قیمت بنا لے جتنی اس ملک کے حساب سے کرنسی کے حساب سے قیمت بنتی ہے، تو اسی قیمت کو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ فطر کے طور پر خرچ کر دے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے رمضان المبارک
ختم ہو جاتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، اسی دن یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پہلے ادا کرنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے، پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں، یتیموں کو، یہ دوسرے جو مستحق ہیں ان کو یہ صدقہ فطر دیں، تاکہ وہ خود اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ، جس طرح ہم عید کر رہے ہیں مالدار شخص، تو اس طرح غریب بھی ہمارے ساتھ مل کر عید کر سکیں۔